پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ ابو جہل کی نفرت کہاں سے شروع ہوئی، لیکن اب وہ لمحہ آتا ہے جب یہ نفرت صرف الفاظ تک محدود نہیں رہتی بلکہ ایک خطرناک منصوبے میں بدل جاتی ہے۔ ایک ایسا منصوبہ جس کا مقصد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرنا تھا، اور یہی وہ رات تھی جس نے مکہ کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ابتدائی دنوں میں ابو جہل نے اعلان کیا کہ اگر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو گردن کچل دے گا۔ ایک دن اس نے ارادہ کیا آگے بڑھنے کا، مگر اچانک رک گیا، چہرہ زرد پڑ گیا، پیچھے ہٹایا۔ لوگوں نے پوچھا تو کہا اس نے آگ اور خوفناک مخلوق دیکھی، یہ اللہ کی طرف سے حفاظت تھی، مگر ابو جہل نے اسے بھی اپنی ضد کا سبب بنا لیا۔ ایک دن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، پتھر مارا، یہاں تک کہ خون بہنے لگا۔ یہ خبر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تک پہنچی۔ غیرت ایمانی جوش میں آئی، وہ سیدھا ابو جہل کے پاس گئے، کمان اس کے سر پر ماری اور اعلان کیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہیں۔ اللہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دولت سے منور کیا۔ ابو جہل خاموش کھڑا رہ گیا۔ یہ اس کے غرور پر ایک کاری ضرب تھی۔ ابو جہل کی مخالفت صرف جنگ اور ظلم تک محدود نہیں رہی، یہ اس کی سیاست، سماجی رائے اور قبائلی اثر و رسوخ تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف موقف کو مضبوط کیا تاکہ باقی قریش بھی پیغام حق سے دور رہیں۔ ایک اہم پہلو ابو جہل کی قرآن سے دشمنی ہے۔ قرآن کی متعدد آیات میں اس کا ذکر آیا، خاص طور پر سورۃ المطففین اور سورۃ العلق میں، جہاں اللہ نے اس شخص کا ذکر فرمایا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور ایمان سے انکار کیا۔ ابو جہل وہی شخص تھا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا عصا وتولی، یعنی اس نے برا کیا اور منہ موڑ لیا۔ یہ آیات اس کے دل کی حالت اور پیغام کے انکار کو ظاہر کرتی ہیں۔ ابو جہل کا ایک اور پہلو یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کی ہر کوشش کرتا۔ مسلمانوں پر جسمانی تشدد کے علاوہ سماجی اور اقتصادی دباؤ بھی ڈالتا۔ حج کے دنوں میں جب دور دراز سے قافلے آتے، ابو جہل راستوں میں کھڑا ہو جاتا، کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سننا، یہ جادوگر ہے، شاعر ہے۔ خاندانوں میں اختلاف پیدا کرتا ہے۔ وہ جانتا تھا اگر لوگوں نے خود قرآن سن لیا تو دل بدل جائیں گے۔ جب قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دبانے کے لیے ہر ممکن منصوبہ بنایا، ابتدائی مسلمان جو اکثر کمزور اور نادار تھے شدید مشکلات کا شکار ہوئے۔ قریش نے مسلمانوں کو کھانے پینے کی اشیاء سے محروم کر دیا، تجارتی تعلقات توڑ دیے، لوگوں کو مسلمانوں سے رابطہ کرنے سے روکا اور ہر طرح کا سماجی بائیکاٹ شوٹ کیا۔ یہ پابندیاں اور ظلم اتنے شدید تھے کہ مسلمان باہر جا کر کھانا نہیں حاصل کر سکتے تھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور کچھ خاندانوں کے ساتھ فیصلہ کیا کہ شعب ابی طالب میں پناہ لی جائے۔ یہ وادی گھنے درختوں اور بلند پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے باہر سے دیکھنا مشکل تھا۔ بچوں کے رونے، عورتوں کے چیخنے اور مسلمانوں کی حالت دیکھ کر ابو جہل مطمئن ہوتا تھا۔ اس کے نزدیک یہ ہر طرح کی اذیت، حوصلہ شکن کوششیں اسلام کو دبانے کے لیے ضروری تھی۔ ابو جہل نے قبائلی طور پر بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، غلاموں اور کمزور افراد کو مارا، ان کے حقوق چھینے، انہیں ڈرایا اور ان کی زندگی عذاب میں بدل دی۔ اس نے یہ سب کچھ کھلے عام کیا تاکہ دوسروں کے دلوں میں خوف پیدا ہو اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کریں۔ ابو جہل کی مخالفت صرف ظلم تک محدود نہیں تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عوام میں بدنام کرنے کی کوشش بھی کرتا رہا۔ اس کا ایک بڑا جرم یہ بھی تھا کہ وہ کمزور مسلمانوں پر ظلم میں پیش تھا۔ اس نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ دوسروں کے دلوں میں خوف بٹھا دے۔ ابو جہل کی نفرت کا ایک اور پہلو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھی۔ اسلام مساوات سکھاتا تھا، غلام اور سردار ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے تھے۔ ابو جہل کو یہ برداشت نہیں تھا کہ بلال جیسے غلام اس کے برابر کھڑے ہوں۔ ابو جہل نے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی کوشش کی۔ ایک واقعہ بدر سے پہلے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ جب مکے میں مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی اور اسلام کی تعلیمات عام ہو رہی تھیں،
ابو جہل شدید پریشان تھا۔ اس نے محسوس کر لیا کہ اگر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں تو نہ صرف قبائلی اقتدار ختم ہو جائے گا بلکہ اس کی ذاتی اہمیت اور وقار بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ اسی خوف اور حسد نے اسے انتقام کی راہ پر دھکیل دیا۔ قریش کے سردار دار الندو میں جمع ہوئے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں مکے کے بڑے فیصلے کیے جاتے تھے۔ اس اجلاس میں یہ سوال رکھا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب کیا کیا جائے؟ مختلف آراء پیش کی گئیں۔ کسی نے کہا انہیں قید کر دیا جائے، کسی نے کہا مکے سے نکال دیا جائے۔ ابو جہل نے تمام تجاویز مسترد کر دی۔ اس نے کہا اگر قید کیا گیا تو ان کے ماننے والے انہیں چھڑا لیں گے، اگر جلا وطن کیا گیا تو وہ کسی اور قبیلے میں جا کر طاقت حاصل کر لیں گے۔ اس کے بعد اس نے سب سے خطرناک تجویز دی، ہر بڑے قبیلے سے ایک مضبوط نوجوان منتخب کیا جائے، سب ایک ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں اور ایک ہی وقت میں قتل کر دیں۔ اس طرح خون کا بدلہ کسی ایک قبیلے پر نہیں آئے گا اور بنی ہاشم کسی ایک قبیلے سے جنگ نہیں کر پائیں گے۔ یہ منصوبہ ابو جہل کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے مطابق نوجوانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر رات کے وقت گھات لگانا تھا اور صبح ہوتے ہی حملہ کرنا تھا۔ اسی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش سے آگاہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور خود رات کے وقت مکے سے نکل گئے۔ قریش کے نوجوان گھر کو گھیرے میں بیٹھے رہے، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ طور پر نکل چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ نوجوان صبح جب اندر داخل ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بستر پر پائے۔ اس وقت انہیں احساس ہوا کہ منصوبہ ناکام ہو چکا ہے۔ یہ واقعہ ابو جہل کی دشمنی کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو جانتا تھا، اس حد تک پہنچ گیا کہ کھلے عام قتل کی سازش کا قائد بن گیا۔ یہی منصوبہ ہجرت مدینے کا سبب بنا اور یہی دشمنی بعد میں جنگ بدر تک پہنچی۔ ابو جہل کی ضد، غرور اور حسد بدر کی جنگ میں عیاں ہوئی۔ وہ خود کو مکے کا سب سے بڑا سردار سمجھتا تھا اور مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اثر کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کے نوجوانوں کو جمع کیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ہر قیمت پر روکنا ہے۔ بدر کا میدان وہ مقام تھا جہاں ابو جہل کا غرور ہمیشہ کے لیے دبا دیا گیا۔ وہ خود لڑائی میں سب سے آگے رہا، اپنی طاقت اور اقتدار کا مظاہرہ کرنے کے لیے۔ اس نے سوچا قریش کی فوج اور اس کی قیادت سے مسلمانوں کو شکست دینا آسان ہوگا، کیونکہ وہ خود اس سے پہلے کبھی شکست نہیں کھا چکا تھا۔ مگر مسلمانوں کے حوصلے، ایمان اور اللہ کی مدد نے سب کچھ بدل دیا۔ بدر کی لڑائی میں ابو جہل نے دیکھا کہ اس کی طاقت، قبیلے کا اثر اور غرور کچھ بھی نہیں کر سکے۔ وہ خود مسلمانوں کے سامنے بے بس ہو گیا۔ اس کا غرور اسے اندھا کر چکا تھا اور وہ حقیقت کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ ابو جہل میدان میں لڑتے ہوئے مارا گیا۔ اس کے جسم پر لگنے والے وار اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ یہی اس کی زندگی کے انجام کا منظر تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی گواہی کے مطابق ابو جہل میدان بدر میں مارا گیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے واضح کر دیا کہ غرور، طاقت اور حسد حق کے سامنے کبھی نہیں ٹھہرتے۔ اس کی موت نے نہ صرف مسلمانوں کے لیے راحت پیدا کی بلکہ قریش کے لیے بھی ایک واضح پیغام چھوڑا کہ سچ اور حق کے مقابلے میں باطل ہمیشہ ناکام ہوتا ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ جب انا اور حسد حق کے مقابلے میں آ جائیں تو انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔